فرسٹ ایپیسوڈ کوئی لمحہ خواب کا نہیں ہوتا۔ میں وہاں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ اسے یاد آیا تھا 2.5 سال پہلے اس گھر سے جانے کے بعد اس نے خود سے وعدہ کیا تھا، اور اب اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی تو تمہیں آخر کار یاد آئی گئی ہماری۔ 2 فون کیے تھے اور تم پھر بھی تب آئی جب پاپا لینے گئے تھے۔ فریال نے اسے دیکھتے ہی گلے لگا لیا تھا اور پھر شکوے شروع کر دیے تھے۔ وہ بالکل ویسے ہی تھی، کندھے پر جھولتے ہوئے سیاہ سلکی بال اب قدرے لمبے ہو گئے تھے۔ مومنہ دیر سے مسکراتی رہی۔ فریال اب اس کی بہنوں اور اس کی امی سے ملنے لگی تھی۔ مایوں کے کپڑوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے ساتھ لے کر وہ اوپر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ کمرہ اس کے دوستوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مومنہ کا تعارف کروایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سمن بھی آ گئی تھی، وہ بھی اسے گلے ملی تھی۔ فریال کی دوستیں ڈھولک بجانے کی تیاری کر رہی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی۔ شام 7 بجے نیچے ہال میں آ گئے تھے۔ ڈھولک بجنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک تالیاں بجاتی رہی، پھر وہ تھک گئی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گئی تھی۔ لان میں موجود لائٹس آن تھی، کچھ لوگ وہاں بھی موجود تھے، مگر وہاں اندر جیسا شور نہیں تھا۔ اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ 2.5 سال پہلے جب اس نے یہاں 1 سال گزارا تھا، تب بھی وہ اس طرح اکثر لان میں آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ خاموشی میں، تنہائی میں، ہر چیز پہلے ہی کی طرح تھی۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ لان میں موجود پھولوں اور پودوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا، اور درخت پہلے سے کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ ہاں، اور بیلیں بھی زیادہ پھیل گئی تھی۔ اس نے عمارت کی طرف چڑھتی ہوئی بیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا تھا، اور پھر اس نے ذہنی جانب والی عمارت پر نظر دوڑائی، اور بہت دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی تھی۔ ہاں، یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ہمیشہ نظر آتی تھی۔ اس عمارت میں بھی لائٹس آن تھی اور چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ واقعی سب کچھ ویسا ہی تو ہے، بدلا کیا ہے؟ اور میں کس چیز کو بدلا ہوا دیکھنا چاہتی تھی؟ وہ ایک نسبتاً تاریخ خونے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہاں سے جانے کے بعد پچھلے 2.5 سال میں اس نے دن میں کئی بار ایک جگہ کو یاد کیا تھا۔ اس جگہ کا نقشہ بھی اس کے ذہن میں سے محور نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی آنکھیں بند کر کے بتا سکتی تھی کہ کس جگہ پر کون سی چیز موجود ہے۔ فریال نے 3 ہفتے پہلے فون کر کے اسے اپنی شادی کی تاریخ طے ہونے کی اطلاع دی تھی، اور ساتھ میں آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ اس کے چند دنوں بعد اس نے پھر ایک بار فون کیا تھا، مگر وہ پھر بہانہ بنا کر ٹال گئی تھی۔ مگر صبح تایا کے جانے کے بعد اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر امی اور باقی بہنیں آنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور پھر وہ کسی صورت پر گھر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ لوگ تایا کے ساتھ آ ہی گئے تھے، اور اب وہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی اپنے اس عہد کے باوجود۔ رات دیر تک سب لوگ ڈھولکی بجاتے رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ سارے مہمان رخصت ہو گئے۔ وہ بھی اوپر آ کر سو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر نیچے آئی تھی۔ لاؤنج میں نبیلہ آنٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ امی اور تائی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ وہ واپس اوپر بھاگنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ آؤ مومنہ، کیسی ہو؟ میں ابھی تمہاری امی سے تمہارا ہی پوچھ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں وہی نرمی تھی۔ انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب فراز اندر سے آیا۔ ولید کا کیا بنا؟ اسے سیٹ مل گئی؟ اس نے آتے ہی نبیلہ آنٹی سے پوچھا تھا۔ مومنہ کا دل یکدم جیسے ٹھر گیا۔ نہیں، سیٹ کہاں ملی ہے؟ کہہ رہا تھا کہ اب پرسوں آؤں گا۔ اچھی بلی، اس نے بکنگ کروائی ہوئی تھی 1 ہفتہ پہلے کی فلائٹ میں، مگر تمہارے ماموں نے کسی کنٹینٹ سے ملنے کے لیے کینیڈا بھجوا دیا، ورنہ وہ کئی دن پہلے ہی آ جاتا۔ اب میں دعا کر رہی ہوں کہ کم سے کم پرسوں والی فلائٹ کو کچھ نہ ہو، انہوں نے فراز سے کہا تھا۔ تو وہ یہاں نہیں ہے؟ اچھا ہے وہ نہ ہی آئے، اس کی فلائٹ مس ہو جائے یا اس کی سیٹ کینسل ہو جائے۔ کاش میرا دوبارہ اس سے سامنا نہ ہو۔ اس کے دل میں شدت سے خواہش ابھری تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ 2 دن اس نے بڑے سکون سے گزارے۔ اس کا سامنا کرنے کا خوف اس کے دل سے ختم ہو گیا تھا۔ تیسرے دن صبح 9 بجے وہ ناشتہ کرنے کے بعد کچن میں سے چائے کا کپ لے کر آ رہی تھی، جب لان میں سے آنے والی ایک آواز نے اس کے قدموں کو روک دیا تھا۔ وہ کچن کے دروازے سے واپس کچن میں آ گئی تھی۔ فلیٹ کچھ لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے 7 بجے یہاں پہنچا ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد سویا نہیں، سیدھا یہاں آیا ہوں۔ پورے 2.5 سال بعد اس نے وہ آواز سنی تھی، اور اس نے پہنچنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اب وہ قدرے آہستہ آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا تھا، پہلے کی طرح بلند اور تیز تیز نہیں بول رہا تھا۔ اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کپ میں سے اٹھتی ہوئی بھاپ کو اس نے ہاتھ میں محسوس کرنے کی کوشش کی۔ لان میں سے آنے والی آوازیں اب کم ہو گئی تھی۔ شاید وہ اوپر گیا تھا فریال اور سمن سے ملنے۔
वो कुर्सी खींचकर खामोशी से बैठ गई। मेहंदी वाली शाम फरियाल और समन की दोस्तों और कजन के साथ वो भी मेहंदी की प्लेट हाथ में लिए नबीला आंटी के घर दाखिल हो रही थी। जब पोर्च में उस्मान और कुछ दूसरे लड़कों के साथ सफेद शलवार कमीज में ममलूस वलीद को इसने देखा था। वो मुस्कुराते हुए उस्मान से बातें कर रहा था और साथ साथ इन लोगों पर नजर दौड़ा रहा था। इसने अभी इसे नहीं देखा था, वो बाकी लड़कियों से पीछे थी। हवास बख्तगी के आलम में इसने इधर उधर देखा। तुम कुछ देर के लिए मेरी प्लेट पकड़ो, मैं अभी आती हूँ, इसने अपने साथ चलती हुई एक लड़की से कहा और फिर वो वापस चली गई। वापस फरियाल के घर आकर वो लान में आ गई और दोनों घरों के दरमियान बाउंड्री वाल में मौजूद छोटे से लकड़ी के दरवाजे का हुक उतारकर वो नबीला आंटी की लान में दाखिल हो गई। सामने जाने के बजाय वो घर के अकबी सीमत में गई और फिर किचन का अकबी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। किचन में कुछ मुलाजिम मौजूद थे। इन्होंने हैरानी से इसे देखा था मगर कुछ नहीं कहा था और वहां से निकलकर हाल की तरफ आ गई थी। हाल से ढोलक और गाने की आवाजें आ रही थी।